کولم لا کو استعمال کرتے ہوئے کچھ اگزامپلس کو سالو کرتے ہیں کہ کولمز لا کو ایکچولی ہم پرابلم سالونگ میں کیسے یوز کر سکتے ہیں. صرف ایک چیز یہاں پہ نوٹ کریں کہ آج جو ہم نے کولم لا پڑھا ہے اس لیکچر میں، اس میں ہم نے صرف یہ چیز دیکھی ہے کہ کولم لا جو ہے وہ دو چارجز کے درمیان سینٹر ٹو سینٹر فورس کو بتاتا ہے. ہم نے صرف دو چارجز کی بات کی ہے اور جو فورس ہے وہ سینٹر ٹو سینٹر بات کی ہے اسٹریٹ لائن میں. تو جو میں اگزامپل سالو کروں گا وہ بالکل اسی چیز کے اوپر بنیاد ہوں گی کہ میں دو چارجز لوں گا، میکسیمم دو سے زیادہ چارجز نہیں لوں گا، اور جو فورس ہوگی وہ بھی ہم سینٹر ٹو سینٹر لیں گے. دو سے زیادہ چارجز کو لے کے ہم کیسے کولم لا کو یوز کر سکتے ہیں، اور فورسز جو ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ سینٹر ٹو سینٹر ہو، ایکٹ وہ سینٹر ٹو سینٹر ہی کریں گی، بٹ آپ دیکھیں گے کہ جب چارجز دو سے زیادہ ہوں گے تو تھوڑی سی ہمارے پاس سچویشن چینج ہو جاتی ہے. تو آج ہم اسی کے ساتھ سٹک کرتے ہیں، یعنی جو سینٹر ٹو سینٹر فورس ہے اور دو چارجز ہیں ان کو لے کے. تو جو پہلی اگزامپل میں سالو کرنے جا رہا ہوں، ایکسرسائز 25.2 ان دا بک آف ہیلیڈے ریزنک اینڈ کرین، اور اس کی اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ وٹ مسٹ بی دا ڈسٹینس بٹوین پوائنٹ چارج Q1 equals 26.3 مائکرو کولوم and point charge Q2 equals minus 47.1 microcoulomb for the attractive electrical force between them to have a magnitude of 5.66 Newton. So we are given a couple of things. تو اور جو چیز ہم سے پوچھی گئی ہے دیٹ از دا ڈسٹینس. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو انہوں نے واضح طور پہ پوچھا ہوا ہے what must be the distance between point charge Q1. Let me change the color of my highlighter. Let me see if I can. There you go. تو انہوں نے پوچھا ہوا ہے what must be the distance between point charges. تو ہم نے ڈسٹینس بتانا ہے. Let me quickly write Coulomb's law for you. جو Coulomb's law ہے اس کو ہم لکھتے ہیں میگنیٹیوڈ کی فارم میں F equals K Q1 Q2 ڈیوائڈ بائی R اسکوئر. یہ Coulomb law کی ہمارے پاس فارم ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس چار کوانٹٹیز ہیں. فورس ہے، ڈسٹینس ہے، اور دو چارجز ہیں. جو K ہے ہمارے پاس یہ کانسٹنٹ ہے. تو کوئی بھی پرابلم سالو کرنے کے لیے جب بھی ہم کوئی فارمولا یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس رول یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی کوانٹٹیز فارمولا میں دی ہوئی ہیں نا، ان میں سے سب کی ویلیو ہمیں معلوم ہو سوائے ایک کے جس کو ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آلدو ہم نے کولمز لا جو ہے وہ فورسز کی فارم میں ڈیفائن کیا ہے کہ یہ فورس بتاتا ہے چارجز کے درمیان، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی مدد سے صرف فورس کو ہی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ہم اس کی مدد سے فورس، چارج یا ڈسٹینس کو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جو چارجز کے درمیان ہیں، پرووائڈڈ کہ ہمارے پاس باقی چیزیں موجود ہوں. تو اس پرابلم میں ہمارے پاس یہی ہوا ہے. انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جو Q1 ہے وہ ہے ہمارے پاس 26.3 مائکرو کولوم. جو Q2 ہے ہمارے پاس وہ ہے -47.1 مائکرو کولم. یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ جیسے ہی آپ نے Q2 کے ساتھ مائنس سائن دیکھا آپ کو فوراً پتہ چل گیا کہ جو فورس ہے وہ اٹریکٹیو ہے. کولم لا بے شک اس فارم میں ہمیں صرف میگنیٹیوڈز کے بارے میں بتا رہا ہے، لیکن نیگیٹو سائن سے ہمیں فوراً پتہ چل گیا کہ جو فورس ہے دیٹ از گنا بی اٹریکٹیو. اور فائنلی ہمارے پاس فورس بھی دی ہوئی ہے. تو F جو ویلیو دی ہوئی ہے ہمیں وہ ہے 5.66 نیوٹن. تو یہ ڈیٹا ہمارے پاس دیا ہوا ہے، اور اب آف کورس آپ دیکھیں تو اس فارمولا کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اور اگر اس فارمولا کو میں ڈسٹینس بٹوین چارجز کے لیے ری ارینج کرتا ہوں، یعنی اگر میں R اسکوئر کی ویلیو نکالتا ہوں، ہمیں صرف R چاہیے لیکن لیٹس فائنڈ R اسکوئر فرسٹ. تو اگر ہم R اسکوئر کے لیے یہ فارمولا لکھیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا K جو کانسٹنٹ ہے Q1 Q2 ڈیوائڈ بائی F. اور ہم اس کو ادھر ہی سالو کر سکتے ہیں. R اسکوئر کی ویلیو آ جائے گی، ایک دفعہ R اسکوئر کی ویلیو آئے گی تو آپ اس کا اسکوئر روٹ لے سکتے ہیں. سو ایوری تھنگ ان دس فارمولا از سم تھنگ دیٹ از اے نون کوانٹٹی جس کی ویلیو ہم جانتے ہیں. تو یہاں پہ اگر میں اس کو R کے لیے لکھوں تو یہ بن جائے گا کہ Q1 Q2 ڈیوائڈ بائی F، اور یہ ہول اسکوئر روٹ آئے گا. لیٹ می چینج کلر فار اسکوئر روٹ. تو یہ ہول اسکوئر روٹ آئے گا اس رائٹ ہینڈ سائڈ کا. اوکے. اب K کی ویلیو ہمیں پتہ ہے اٹس 9 ملٹیپلائڈ بائی 10⁻⁹
Actually, let me write it. So k is 9 multiplied by 10 raised to power 9. اور اس کے یونٹس آپ اسی کولمز لا کے فارمولا سے دیکھ سکتے ہیں. یہ بن جائیں گے نیوٹن میٹر سکوئر پر کولم سکوئر. اوکے, تو آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں. یہاں سے آگے آپ نے بس اس میں یہ ویلیوز پٹ کرنی ہیں اور کیلکولیٹر سے اس کا آنسر نکالنا ہے. ایکچولی آئی ڈیڈنٹ کیلکولیٹ دا آنسر, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ایکسپلین دس پرابلم. صرف ایک چیز یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو چیز ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے وہ ڈسٹینس ہے, اور جو فورس ہے وہ اٹریکٹیو ہے. ٹھیک ہے, لیٹ می کوئکلی ٹرائی ٹو میک اے ڈائیگرام فار دس اینڈ لیٹ می موو دس لٹل بٹ ٹو دا لیفٹ. تو فرض کریں کہ ہمارے پاس جو یہ ہے, یہ ہمارے پاس فرسٹ چارج ہے. لیٹ دس بی Q1 اینڈ لیٹ می ایکچولی میک اٹ ہیئر. لیٹ دس بی Q2. میں نے اس کو اس طرح مطلب پہلے چارج کو ادھر اوپر, دوسرے چارج کو ادھر نیچے جان بوجھ کے لیا ہے, کیونکہ میں اس کو ادھر سیدھی لائن میں نہیں لینا چاہتا تھا جس سے آپ کو لگتا کہ شاید یہ ایکس ایکسس کے اوپر پڑے ہیں. اینڈ ایکچولی دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فورسز ہیں وہ سینٹر ٹو سینٹر ایکٹ کرتی ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ ایکچولی. جب سینٹر ٹو سینٹر ایکٹ کرتی ہیں تو آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں رہتی کہ آپ اپنے کوآرڈینیٹ سسٹم کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, یعنی آپ ایکس اور وائی ایکسس کو کیسے لیتے ہیں. جب سینٹر ٹو سینٹر ایکٹ کرتی ہیں تو آپ کے چارجز کہیں بھی پڑے ہو سکتے ہیں, اور وہ لائن جو ان دونوں چارجز سے گزرتی ہے, لائک دس لائن, اوکے دس از ویری بیڈ, ٹیڑھی ہو گئی ہے, تو یہ لائن جو ہے اسی لائن کو آپ ایکس ایکسس کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا وائی ایکسس کہہ سکتے ہیں, وچ مینس کہ آپ کے جو چارجز ہیں وہ ایک ہی ایکسس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ ڈائریکشن. اٹس ادھر گنا بی پلس ایکس اور مائنس ایکس جو فورس کی ڈائریکشن ہے, یا پھر پلس وائی یا مائنس وائی. اس لیے جب سینٹر سینٹر لگتے ہیں, اور اسی لیے جب ہم نے ابھی کولم لا پڑھا ہے تو ہم نے بالکل کوآرڈینیٹس کا ذکر نہیں کیا, لیکن جو نیکسٹ لیکچر ہے اس کے سٹارٹ میں ہی میں یہ ذکر کروں گا کہ کوآرڈینیٹس جو ہیں وہ کب امپورٹنٹ بن جاتے ہیں. اینی تو ہمارے پاس لیٹس سے کہ یہ ہمارے پاس Q1 ہے. Let me use this color. So this is Q1. This is a bit light but let's see how it works. This is Q2. اور اب اگر ان کے درمیان آپ فورس دکھانا چاہتے ہیں تو جو فورس کی ڈائریکشن ہوگی, this will be the direction of force جو Q1 کے اوپر لگ رہی ہے. Let's call this F1 2 force on charge 1 due to charge 2. اور جو Q2 کے اوپر فورس لگے گی Q1 کی وجہ سے, اس کی ڈائریکشن یہ ہوگی, اینڈ لیٹس کال دس F21 فورس آن چارج 2 ڈیو ٹو چارج Q1. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں فورسز جو ہیں اٹ سیمز لائک ایک دوسرے کی طرف آ رہی ہیں, بٹ ایکچولی دے آر ان دا اپوزٹ ڈائریکشن بیکاز فورسز آر ویکٹر کوانٹیٹیز. اور یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. وہ لائن جو ان کو سینٹر ٹو سینٹر جوائن کرے گی, لیٹ می ایکچولی یوز اگین اے ڈفرینٹ کلر ٹو ڈرا دیٹ لائن. تو یہ جو گرینش لائن ہے, جو بھی کلر ہے, یہ ان چارجز کے درمیان سینٹر ٹو سینٹر ڈسٹینس کو بیان کر رہا ہے. تو اس طرح دا پوائنٹ واز کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو صرف فورس کیلکولیٹ کر سکیں اس فارمولا سے, آپ کوئی بھی کوانٹٹی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس فارمولا میں, پرووائڈیڈ کہ ادر جو باقی کوانٹٹیز ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہو. ناؤ لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ پرابلم وچ از ایکسرسائز 25.3. اس سے آگے والا جو پرابلم ہے ان دا بک آف فیرڈے ریزننگ.